خیبر پختونخوا کا صوبہ معدنیات کے ذخائر سے مالا مال ہے اور وہاں منرلز اینڈ مائننگ سیکٹر میں سرمایہ کاری کا بہت پوٹینشیل موجود ہے. میں یہاں مابل سیکٹر کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کے فقدان کی وجہ سے آج بھی پلاسٹک کے ذریعے خام پتھر حاصل کیا جاتا ہے. معدنیات کو تلاش کرنے اور اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے نہ صرف خام مال کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے بلکہ اس کو بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے مطابق تیار کر کے بہتر ریٹ پر فروخت بھی کیا جا سکتا ہے. ہماری یہ تجویز ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہمارے صوبے کے سرمایہ کاروں کو خاص بریفنگ سیشنز کا اہتمام کرے تاکہ منرل اینڈ مائننگ سیکٹر میں سرمایہ کاری کو بڑھایا جا سکے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال بدترین سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو 33 ارب ڈالر کا نقصان ہوا جس سے خیبر پختونخوا کو 2.3 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا. اگر ملک میں نئے ڈیم اور آبی ذخائر بنے ہوتے تو صورتحال اس کے برعکس ہوتی. ضرورت اس عمل کی ہے کہ جنگی بنیادوں پر نئے ڈیم اور واٹر ریزروائرز بنائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ سولر انرجی پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے رینیویبل انرجی سے سستی بجلی مل سکے گی اور ہمارا فاسل فیولز پر انحصار بھی کم ہو جائے گا. پاکستان اپنی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 23 ارب ڈالر کا کروڈ آئل امپورٹ کرتا ہے جس سے ہمارا تجارتی خسارے میں مزید اضافہ ہوتا ہے. ان اقدامات سے ہمیں اس خسارے کو کم سے کم سطح پر لانے میں بھی مدد ملے گی. ہم نے ہمیشہ لاہور چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے ٹیکس بیس کو بڑھانے پر زور دیا ہے. ہم نے حکومت کو یہ تجویز دی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس فارن ریزروز کی کمی ہے تو ایسے انڈکلیئرڈ فارن ریزروز جو ہمارے پاکستانیوں کے پاس موجود ہیں اور وہ ڈکلیئر نہیں ہو رہے اس کے لیے ڈیکلیریشن اسکیم اناؤنس کی جائے تاکہ ایسے تمام فارن ریزروز جو ڈکلیئرڈ نہیں ہیں وہ حکومت کے پاس آ جائیں اور حکومت 2-3 سال کے لیے اس پہ پروفٹ بھی دے اور اس کے بعد اس کو ڈکلیئر تصور کر لیا جائے. یہ ہماری رائے ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کی سخت شرائط کی وجہ سے اس پہ کام کرنا مشکل ہے لیکن اگر ہم اس پہ کام کرنا چاہیں اور ہم آئی ایم ایف کو کنونس کر سکیں تو ہم چونکہ وینٹیلیٹر پہ ہیں تو ہماری یہ تجویز پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. ہم یہ بھی تجویز دیں گے حکومت کو کہ ایک جنرل ایمنسٹی بھی اناؤنس کی جائے کیونکہ جتنی انڈکلیئرڈ کیپٹل ایسٹس ہمارے پاس پاکستانیوں کے پاس ہیں ان سب کو سسٹم کا حصہ بنایا جائے کیونکہ جب تک وہ اکانومی کے اندر نہیں آئیں گے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے موقف کی تائید کریں گے چونکہ آپ ہم میں سے ہیں اور ہماری آواز کو بہتر طریقے سے اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے. پاکستان کا ایک عرصے سے وار اینڈ ٹیرر میں اپنا کردار بہت فعال انداز سے ادا کر رہا ہے. ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ اس وجہ سے ہمارے ملک میں معاشی معاشرتی اور پولیٹیکل لینڈسکیپ میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اس جدوجہد کے جلد ہی بہت مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور ہمارا ملک کئی طرح سے ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر لے گا انشاءاللہ. میں یہاں خاص طور پر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ٹرانسپورٹ ہونے والے مال کی پاکستانی مارکیٹوں تک رسائی اور اسمگلنگ کا ذکر کروں گا جس کی وجہ سے ہماری مقامی صنعتوں کو اور نیشنل ایکسچیکر کو بہت نقصان ہوتا ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کو مزید بہتر بنایا جائے. اس کے علاوہ دونوں صوبوں میں لا انفورسنگ ایجنسیز کو انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ ساتھ ریسورس شیئرنگ کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے جس سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امن و امان میں بہت بہتری آ سکے گی. پاکستان کو بہت دیر سے سیکیورٹی خدشات کا بھی سامنا ہے جس کی وجہ سے بیرونی خریدار اور سرمایہ کار ہمارے ملک کا رخ نہیں کرتے. بزنس کمیونٹی میں اس حوالے سے تشویش کی فضا پائی جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہوتی نظر آ رہی ہے. حالیہ دنوں میں پشاور کی ایک مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا اور بہت سے زخمی اب بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. ہم شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس حادثے میں زخمی ہونے والے افراد جلد صحت یاب ہوں. ان الفاظ کے ساتھ میں اپنا خطبہ استقبالیہ اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ آپ کے دور میں خیبر پختونخوا میں امن و سلامتی کے ساتھ ساتھ خوشحالی کے نئے دن کا آغاز ہو اور ہمارا ملک جلد از جلد ان تمام مسائل پر قابو پا لے اور جو ہمارا خواب ہے ایشین ٹائیگر بننے کا ہم بہت جلد پورا کر لیں. میں ایک دفعہ پھر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں. میں اب جناب حاجی غلام علی صاحب
کل جی ایک بہت بڑا زلزلہ آیا ترکی میں اور سیریا میں، اور بہت سے ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر شہید ہو گئے. میں درخواست کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں گورنر صاحب کو دعوت دوں کہ وہ بات کریں، ہم پشاور کے لواحقین اور سیریا اور ترکیہ کے جتنے بھی شہداء ہیں اور مسلم امہ کے جتنے بھی مسلمان اب تک فوت و شہید ہوئے ہیں ان کے لیے فاتحہ کر دیا.